تقوی کی کوشش ہر انسان کی ذمہ داری، اور تقوی کی کوشش کسی خاص ٹائم کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ فل ٹائم ذمہ داری۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر میں ایک آدمی متقی ہو گیا، البتہ بعض جگہوں پہ یہ چیز مشہور ہے کہ ہمارے خاندان میں سے فلاں دیندار ہیں تو وہ سب کو بخشوا لیں گے، فلاں مثلاً ایسے ہیں تو وہ سب کو بخشوا لیں گے۔ ٹھیک ہے، ادھر سے خداوند متعال نے کچھ لوگوں کو حق شفاعت دیا ہے، اب یہ جس کو یہ لوگ سمجھ رہے ہیں بخشوا لیں گے وہ اس میں ہیں کہ نہیں ہے یہ الگ بات ہے، کیونکہ وہ لسٹ ہے کہ فلاں 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 بخشوا سکتے ہیں، سب نہیں بخشوا سکتے۔ لیکن جن کو بھی حق شفاعت دیا ہے وہ شفاعت کے بھی شرائط ہیں، کنڈیشنز ہیں، ایسے نہیں کہ جس کو دل چاہے بخشوا لیں گے، کسی کے بھی ہاتھ پکڑ لیا روز محشر اور پالنے والے ہم اس کو بخشوانا چاہتے ہیں، ایسے نہیں ہوگا، کچھ شرائط ہوں گے، ان شرائط کی بیس پہ بخشوایا جائے گا۔ مثلا ابھی امام صادق علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ گزری، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تنالوا شفاعتنا من استخف بہ الصلاۃ، جو نماز کو ہلکا سمجھے اس تک ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی۔ ہم نے آپ کی شہادت کی تاریخ میں بھی اس حدیث پہ گفتگو کی تھی۔ تو یعنی امام جب اس آدمی کو نہیں بخشوائیں گے تو پھر ہم آپ کیا، جن لوگوں کو مثلا حق شفاعت ہے ہم لوگوں کو نہیں معلوم ہے بھی کہ نہیں۔ لہٰذا یہ نہ انسان سوچے کہ اگر کسی ایک نے تقوی پروردگار اختیار کر لیا تو وہ پورے خاندان کے لیے کافی، نہیں، تقوی ہر آدمی کے لیے ضروری ہے۔ تقوی خود امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، اس جہت سے بھی اس حدیث کو ذہن میں رکھنے کی کوشش کریں کہ ابھی امام کی شہادت کی تاریخ گزری ہے، اگر امام کو خراج عقیدت یا ان کی خدمت میں کچھ بھی ہم اپنے عقیدت کے عنوان سے نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں تو اس حدیث پہ عمل کر لیں۔ امام ارشاد فرماتے ہیں اتق اللہ بعض التقی وان قل، تقوی پروردگار اختیار کرو اگرچہ کم ہی کیوں نہ صحیح، لیکن اختیار کرو، اگرچہ کم کا مطلب نہیں کہ کم ہی اختیار کرو، نہیں، ظاہر سی بات ہے کہ تقوی کی ابتدا، تقوی کی شروعات کم سے ہی ہوگی۔ تقوی کوئی وہ ریموٹ نہیں کہ آپ نے آن کیا اور پورا ٹی وی کا اسکرین جو ہے وہ آن ہو گیا، نہیں، وہ تھوڑا تھوڑا اس میں نور ہوگا۔ ابھی ہم نے مثلا نماز شروع کر دی، پھر اس کے بعد کوئی غلط کام سامنے آیا، اس کو چھوڑ دیا، اب یہ جو کام ہوا یہ سبب بن گیا، علت بن گئی آگے کے تقوی کے لیے۔ ہاں یہ فائدہ ہے کہ انسان جتنا تقوی میں آگے بڑھتا جائے گا اتنا ہی پہلے والا تقوی اس کو سپورٹ کرتا جائے گا، تو جتنا تقوی حاصل کرے گا اتنا تقوی کا راستہ آگے کھلتا جائے گا۔ لہٰذا امام فرماتے ہیں کہ تقوی اختیار کرو، واللہ تھوڑا ہی صحیح، ضروری نہیں کہ پہلے ہی دن تم ایک دم پکے متقی بن جاؤ، نہیں، ہر چیز کی ابتدا شروعات تھوڑے سے ہی ہوتی ہے، پھر انسان آہستہ 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 اس کو بڑھاتا ہے، مضبوط کرتا ہے، اور اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے کہ جو ہمارا خدا ہم سے چاہتا ہے، جو ہمارا رسول ہم سے چاہتا ہے، پھر وہ تقوی کے انسان اس کمال پہ انسان پہنچ جائے گا کہ جو ہمارا دین ہم سے چاہتا ہے۔ لہٰذا تقوی پروردگار خاندان میں، فیملی میں، محلے میں کسی ایک کا کام نہیں ہے، تقوی پروردگار کا حاصل کرنا یہ سب کی ذمہ داری ہے، سب کی ڈیوٹی ہے، سب کو چاہیے کہ تقوی پروردگار حاصل کریں۔ ایک دوسرے کہ جب ہم تقوی پروردگار اختیار کریں تو نروس نہ ہو جائیں کہ ابھی تو ابتدا ہے، ابھی تو ایک ہی مسئلہ پیش آیا، ابھی تو بعض چیزیں زمانے کے حادثات، زمانے کے جو ایکسیڈنٹ، جو حالات ہوں گے اس کے اعتبار سے انسان کو تقوی پیش کرنے کا موقع ملے گا۔ جب تک وہ حالات پیش، یعنی دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ گناہ کا جب موقع آئے گا وہاں پہ انسان اپنے آپ کو بچا لے جائے تو یہ پروف ہوگا کہ اس کا تقوی اس موقع پہ کام کر گیا، مضبوط ہے۔ لیکن جس کے حالات ہی پیش نہ آئیں تو اس کو یہ معلوم نہیں ہو سکتا، ولو شاید اس کا تقوی اتنا مضبوط ہو۔ تو بعض چیزیں زمانے کے حالات کے اعتبار سے پیش آتی ہیں اور پھر وہ تقوی پروردگار میں کارگر ہوتی ہیں۔ لہٰذا ایک تو یہ کہ تقوی پروردگار حاصل کرنا ہے، سب کو حاصل کرنا ہے، ہر ٹائم حاصل کرنا ہے، کوئی ٹائمنگ نہیں ہے، نماز میں حاصل کرنا ہے، مسجد میں حاصل کرنا ہے، دعائیں پڑھنا ہے تب حاصل کرنا ہے، ولادت میں حاصل کرنا ہے، شہادت میں حاصل کرنا ہے، کب کرنا نہیں، فل ٹائم، ہر ٹائم حاصل کرنا ہے تقوی پروردگار، ہر جگہ حاصل کرنا ہے۔ یعنی انسان کو کوشش یہ کرنی ہے کہ متقی بنتا رہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے ہی دن سے بہت زیادہ شروع کرے، انسان جتنا ممکن ہو وہاں سے شروع کرے، کوشش کرتا رہے اس کو بڑھانے کی، کہ نہیں اتنا نہیں ہو پا رہا تو وہ بھی نہیں،
کوشش کرے. خوب امام کی حدیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کی, وَإِن قَلَّ, اگرچہ تھوڑا ہی صحیح, تو انسان جتنا ہے کوشش کرے. ایک دوسری چیز اس کی توجیہ یہ بھی کہ وہ تقوی پروردگار کہ جو ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے, اس کے سامنے ہمارا تقوی واقعی قلیل, واقعی قلیل. اگر انسان, چونکہ انسان کی کسی چیز کو دیکھنے کی جو نظر ہوتی ہے یہ انسان کے عمل پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. جس اعتبار سے دیکھیں, مثال کے طور پہ اگر ہم نے گھر میں مال کو جمع کرنا شروع کیا یا مثلا راشن جمع کرنا شروع کیا, ایک مرتبہ ہم اس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ جو جمع ہو گیا یہ بہت ہے, تو جب انسان کو احساس ہو گیا کہ یہ بہت ہے تو پھر دوبارہ نہیں لائے گا, استعمال میں بھی تھوڑا سا فراوانی ہو جائے گی, بہت ہے یہ تو. اگر یہ احساس ہو گیا کہ کم ہے تو فکر رہے گی اور لانے کی, اور لاؤ اور لاؤ اور لاؤ. نظر کے فرق سے انسان کے عمل میں فرق پیدا ہوتا ہے. جب ہم مال دنیا جمع کرتے ہیں تو جتنا بھی ملتا ہے ہمیں کم ہی لگتا ہے. بہت کم ایسے لوگ ہوں گے کہ جو کہیں کہ نہیں کافی ہے, نہیں کم, یہ اور حل من مزید. لیکن جب دینداری کی بات ہوتی ہے تو 3 ٹائم اگر مسجد میں آ گئے تو سمجھتے ہیں یہی بہت ہے. یہی چیز, یہ بہت والی جو فکر ذہن میں آتی ہے, یہ تقوی اور ہمارے بیچ میں رکاوٹ بن جاتی ہے. ان قلّ, جو بھی یہ کم, خداوند متعال کی بارگاہ میں جتنا بھی ہم کر رہے ہیں کم ہے, اس لیے کہ خدا ہم کو جیسا دیکھنا چاہتا ہے ویسا بن جائیں تب ہم کہیں کہ بہت ہے. لہٰذا یہ سوچ لینا کہ یہ تقوی جو ہم نے حاصل کر لیا, یہ جتنی دینداری ہو گئی, یہ جتنا دین مل گیا, جتنا علم, ہر چیز ہے نا. بعض اوقات تھوڑا سا ہم کو علم حاصل ہوتا ہے تو ہمیں بہت ہے علم, تو مثلا آیت اللہ حجت الاسلام علامہ ہم سب بن گئے, اب کیا کرنا پڑے گا. خب یہی جہاں سے احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ علم بہت ہے, سمجھ لیجئے کہ وہاں سے علم کے دروازے بند ہو گئے, جہالت کے دروازے کھل گئے. جہاں سے احساس ہو جائے کہ تقوی بہت ہے, وہاں سے تقوی کا دروازہ بند ہو گیا, بے دینی کا دروازہ کھل گیا. اس لیے کہ اب انسان وہ لائے گا نہیں. جیسے وہ گھر کے مال میں اگر انسان کو احساس ہو گیا بہت ہے تو اب لانا بند کر دے گا, اب اس کو کم کرنا شروع کرے گا. تو یہاں بھی تقوی اب اس کی پرواہ نہیں ہوگی اس طرف, اب اس کو حاصل کرنا, اختیار کرنا بند کر دے گا. یہ تصور انسان کے ذہن میں شیطنت کا تصور ہے, جہاں پہ انسان محسوس کر لے کہ علم بہت ہو گیا, تقوی بہت ہو گیا, دینداری بہت ہو گئی. نہیں, کچھ نہیں بہت ہوا. کوشش کریں ہم, بہت ہو گئے تو اس کے اثرات خود بخود نمودار ہوں گے, خود بخود دکھیں گے اس کے اثرات. بالخصوص بہت والے کو خود بخود اپنی چیز کم لگتی ہے, کیونکہ اس کو معلوم ہوتا ہے کتنا ہے نا. کہا جاتا ہے کہ آدھا علم اس میں ہے کہ انسان کو احساس جہالت ہو جائے. جس انسان کو یہ معلوم ہی نہیں کہ علم کی فیلڈ کتنی ہے, تو اگر تھوڑا سا پڑھ لیتا ہے تو سمجھتا ہے کہ بہت علم. لیکن جس کو علم کے سمندر کا احساس ہے, وہ جتنا بھی پڑھتا ہے سوچتا ہے کہ بھی تو ایک قطرہ بھی نہیں ملا ہم کو. تو یہ احساس پہ انسان کو معلوم. اسی کو کہا گیا جہل مرکب, یعنی انسان جاہل تو ہے اور یہ بھی نہیں جانتا کہ ہم جاہل. اس کو کہتے ہیں ڈبل جہالت, جہل مرکب, کہ اس کو جہالت کا اپنے علم بھی نہیں ہے. جو علم نہیں ہے وہ نہیں ہے, خود جہالت کا بھی علم نہیں ہے, اپنی کنڈیشن بھی نہیں معلوم. اسی طریقے سے ہماری دینداری, دیندار نہیں ہو تو نہیں, ساتھ میں اصل دینداری کیا وہ بھی نہیں معلوم. لہٰذا جو بھی دین کے نام پہ کر رہے ہیں اسی کو دینداری سمجھ رہے ہیں, جو بھی ہم دینداری. لہٰذا پہلے دینداری کو معلوم کریں, پہلے دینداری کو اختیار کریں, پہلے دینداری کو دیکھیں, پہلے دینداری کو سمجھیں اور اس کا اس کو حاصل کریں, تاکہ تقوی کے اس مقام تک پہنچیں جہاں تک ہمارے ائمہ ہم کو لے جانا چاہتے تھے. یہ کام انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے انسان آگے بڑھے گا تو یہ ہو جائے گا.